خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کابل آور، میں ہوں شہزاد رضا۔ اب تک طالبان حکومت اپنے موقف پر دنیا کو سمجھانے میں، باور کرانے میں یا ان کی تائید حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ طالبان جو وعدے کر کے حکومت میں آئے تھے، جس طریقے سے بھی آئے تھے، وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، اور بار بار ہر جگہ پہ یہی ایک بیانیہ جو ہے دہرایا جا رہا ہے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو بھی وعدے کیے تھے، چاہے وہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ کے حوالے سے ہو، خواتین کی تعلیم ہو یا اقلیتوں کے حقوق ہوں افغانستان میں، وہ تمام تر وعدے انہوں نے پورے کر دیے ہیں، اور اب یہ دنیا کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پہ ان کی مدد کی جائے، ان کو تسلیم کیا جائے اور ہر جگہ پہ ان کو نمائندگی دی جائے۔ لیکن جتنے اہم دارالحکومت ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ اس موقف کو اب اس وقت تک تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اور جو چھوٹے ممالک ہیں وہ بڑے ممالک کی طرف دیکھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک ایسا کھیل اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا بھر میں اس کے حوالے سے اہم جگہوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نشستیں ہو رہی ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے۔ پاکستان اس میں پوری طریقے سے انوالو ہے۔ آج بھی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا۔ دوحہ میں افغان حکام جو ہیں وہ امریکی حکام سے جو ہے ڈائریکٹ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں، اگرچہ عالمی اداروں نے اس بات پر زور دیا اور تقریباً اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کی جو امداد ہے، جو وہاں پر ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اس کے لیے جو امداد جو ہے جاری کی جائے، لیکن وہ افغان حکومت کو کوئی ڈائریکٹ فنڈنگ نہیں ہوگی۔ وہ مختلف تنظیموں کے تحت جو وہاں پہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کی مدد تو ہو سکتی ہے، لیکن نظام حکومت چلانے کے لیے جو پیسے درکار ہیں، افغانستان کا 75% بجٹ جو ہے بیرونی امداد پر اس کا انحصار تھا، تو وہ مستقل طور پر اس انداز سے اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو طالبان حکومت کو اپنا نظام چلانے میں یقیناً شدید مشکلات پیش آئیں گی، اور صورتحال اس پہ بگڑ سکتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ طالبان کے اس موقف کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا دنیا ابھی طالبان کو وہ ماضی کا طالبان ہی سمجھتی ہے، جو ان کا رویہ تھا، جو ان کی ایک باڈی لینگویج تھی، ان کے عقائد تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کو یا عوام کو ڈیل کیا؟ کیا دنیا سمجھتی ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، باوجود اس کے کہ طالبان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماضی کے طالبان نہیں ہیں؟ گفتگو کرتے ہیں اس پہ۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں طاہر ملک صاحب، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نوخیز ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ دونوں حضرات سے اجازت سے جنرل صاحب سے میں آغاز کروں۔ جنرل صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ باوجود اس کے کہ ایشورنس دے رہے ہیں، آفیشیل ایشورنس دے رہے ہیں، وہاں ان کے پرائم منسٹر نے بات کی، فارن منسٹر ہر فورم پہ جا کے یہ بات کرتے ہیں، سو ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ کیا ہے؟ کس قسم کی گارنٹیز چاہیے؟ کس قسم کے ایکشنز ریکوائرڈ ہیں عالمی برادری کو کہ وہ طالبان کے موقف کو سمجھے، پہلے ان کی مدد کرے اور پھر الٹیمیٹلی ان کو تسلیم کرنے کی طرف جائے؟ دیکھیے، سوال ایکچولی یہ ہونا چاہیے کہ کیا جو مغربی دنیا ہے جنہوں نے گزشتہ 20 سال سے افغانستان کی تباہی میں ہر وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا وہ افغانستان کو اس حالت میں دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ ایک فنکشنل اسٹیٹ بن جائے؟ اگر یہ سوال کا جواب آپ کا ہاں میں ہے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی ایک نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اور اللہ کرے میں غلط ہوں۔ امریکن لیڈ ویسٹرن ورلڈ طالبان کی حکومت کو اس قابل نہیں دیکھنا چاہتی کہ افغانستان کو بحیثیت ایک کامیاب سٹیٹ کے چلانا شروع کر دے۔ اس لیے ان کی پالیسی بڑی واضح ہے۔ وہ افغان حکومت سو کالڈ جو اس وقت موجود ہے وہاں پہ طالبان کی، اس کو انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو اجازت دے دی جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ افغان عوام تک پہنچے اور اپنا پیسہ جو پہلے انہوں نے غلط طرف استعمال کیا افغانستان کی تباہی میں، ان سے ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں، خرید سکیں، اس طرف لا سکیں کہ وہ طالبان کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ افغانستان کے اندر افغان عوام اور جس وقت طالبان کی حکومت ہے جنرل صاحب یہ اس کے، بھی ایکسپلین کر دیں کہ امریکہ یہ کیوں نہیں چاہتا کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے؟ یہ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اگر یہ ہم جو میرا مفروضہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ افغانستان سٹیبل ہو جائے اور پاکستان افغانستان مل کر وہ کنیکٹیویٹی جو چائنا، روس، پاکستان، ایران، اس خطے کے ممالک چاہ رہے ہیں اور جو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو اکنامک کیپٹل آف دی ورلڈ ہیں
وہ بجائے مغربی دنیا کے وہ ایسٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، اور یہ وہ چیز ہے جو مغربی دنیا کو پسند نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو امریکہ کا اس خطے سے ان کے انفلوئنس کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد ان کو قدم جمانے کے لیے پھر کوئی نئے سرے سے کوئی نئی کوششیں کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے امریکہ اس خطے کو سٹیبل ہونے نہیں دینے جا رہا۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے سب کچھ لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اس افغانستان کے ارد گرد کے ممالک ہیں وہ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ پاکستان پوری کوشش تو کر رہا ہے، پاکستان ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے اور وہ بڑے تندہی سے اپنا کام کر رہی ہے، وہ انہیں کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ جو ریجنل اپروچ کا جو فیصلہ کیا گیا تھا، چین نے، پاکستان نے، روس نے، باقی جو سنڈیشن ریپبلکس ہیں تینوں اور ایران نے، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں تاکہ افغانستان جنرل کی صاحب ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا افغانستان میں کسی بھی قسم کا استحکام آئے، تو امریکہ کو یہاں سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کی جو پپٹ گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر کے طالبان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے لمبے مذاکرات کی کیا ضرورت تھی اگر وہ چاہتے کہ کسی طور پر یہ خطہ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی حاصل نہ کر سکے؟ دیکھیے، اب حاصل کرنے کے لیے جو دو طریقے تھے، ایک طریقہ تو آزما کے دیکھ لیا انہوں نے، وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ اس میں کامیابی ان کو نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ روس اور چین پوری طرح سے ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور طالبان کو دن بدن مضبوط سے مضبوط تر کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر اسی میں سمجھی کہ اپنے بوٹس کو نکال دیا جائے اور اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے دوسرے حربے استعمال کیے جائیں، اور وہ حربے آپ سامنے آپ پہ نظر آ رہے ہیں اس میں۔ ویری رائٹ۔ میں سوری ٹو کٹ یو سر، میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں۔ ملک صاحب یہ ذرا فرمائیں، جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ ان کا جو ایک آرگومنٹ ہے نہیں چاہتا کہ یہاں اسٹیبلٹی آئے، تو اگر امریکہ نہیں چاہتا اسٹیبلٹی آئے تو پھر یہ مذاکرات، یہ ساری چیزیں، امیدیں، کہنا کہ امریکہ یہ کام کرے وہ کرے، پھر تو یہ لا حاصل ہوگی بات۔ جو جنرل صاحب کا تھیسس ہے، تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں تو افغانستان ہمیشہ سے جو گریٹ گیم ہے اس کا شکار رہا ہے۔ طاقتیں بدلتی رہی ہیں لیکن ان کے مفادات وہاں رہے ہیں، اور جو افغان قومی کھیل ہے بزکشی، وہ بھی اس کو بھی اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک پارٹ ہے آرگومنٹ کا۔ اگر کسی ملک کے عوام وہ ایک مضبوط قوم ہوں، قوم سازی پہ یقین رکھتے ہوں، ریاست کا تحفظ کرنا جانتے ہوں، تو تمام غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈے کو شکست دے سکتے ہیں۔ اب یہ دو آرگومنٹ ہیں کہ جی باہر کی طاقتیں یوں کرتی رہیں۔ دوسرا آرگومنٹ یہ ہے، یہاں ایک افغان میری سٹوڈنٹ تھی، وہ امریکہ سے آئی، تو اس کو ان دنوں اس کی کندھار میں ریلیٹیو تھے، تو میں نے اس سے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کے ملک میں اس طرح امن نہیں ہے اور اب امریکہ یوں جا رہا ہے۔ اور یہ اس نے کہا افغانز آر دیم سیل ٹو بی بلیمڈ آلسو، کہ وہ خود بھی دوسری قوتوں کے اہلکار بنتے ہیں، اپنے قوم کے مفادات پہ، ریاست کے مفادات پہ سمجھوتا کر کے دوسری قوموں کے اہلکار بنتے ہیں، اور تاریخی طور پہ یونائٹڈ بھی نہیں رہے۔ اس لیے اب ہم آج امریکہ کو بلیم کریں گے، ماضی میں کسی روس کو کریں گے، اس سے پہلے یہ تو افغانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کی ریاست کے۔ باقیوں کے لیے تو یہ ایک تجربہ گاہ ہوگی، ایک چیس گیم، بورڈ کی گیم ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ہوں، انڈیا کے مفادات یہاں کچھ اور ہوں گے، دوسری طاقتوں کے اور ہوں گے امریکہ۔ لیکن افغانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آرڈر کیسے آئے گی، اسٹیٹ بلڈنگ کیسے ہوگی، ادارے کیسے بنیں گے، اور آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے۔ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے یا انٹرنیشنل سسٹم ہے، اس سے آپ لڑ کے یا الگ تھلگ رہ کے کہ ہم اسے نہیں مانتے، یہ کوئی آرگومنٹ۔ پاکستان کی مثال اگر لیں یا اس کا موازنہ کریں تو ہمارے یہاں پہ مختلف قومیں بستی ہیں، اور لیکن ہم ایک قوم ہیں، چاہے ہمارا تعلق پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، یا کسی اور صوبے سے ہو۔ افغانستان میں کیا یہ چیز نہیں ہے؟ ٹرائبل سسٹم ہے وہاں پہ، لیکن کیا وہ ایک متحد قوم نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ متحد قوم ہے، وہاں پشتونوں کی اکثریت ہے، دوسری قومیں بھی ہیں، دنیا کی ہر قوم ایسی ہی ہے، لیکن قیادت جو ہے وہ اس کو جو تعصبات ہوتے ہیں اور جو معاشرے میں تفریق ہوتی، کیا امریکہ ڈیوائیڈڈ نہیں تھا سلیوری کے ایشو میں اور وہاں سول رائٹ موومنٹ سے؟ تو ایسی قیادت افغانستان کو نہیں ملی۔ تاریخی طور پہ امان اللہ تھے، انہوں نے ریفارمز کی، پھر وہاں اور آئے، تو جو انہوں نے افغان قوم کو پولرائزڈ کیا۔ اب بھی طالبان کا المیہ یہ ہے کہ وہ پولرائزیشن سے نکل کے انکلوسیونیس کی طرف نہیں آ رہے۔ ماضی میں جو اشرف غنی صاحب رہے ہیں، انہوں نے پشتونوں کو اور کابل سے باہر انہوں نے سوچا ہی نہیں،
انہوں نے اگنور کیا اور مفادات کے لیے. تو ایک ایسی قیادت ہو جو ایگریمنٹ بھی طالبان کیا یہ بائنڈنگ فورس بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. جو معاہدہ اگر ہوا ہے کہ ہم اس میں شامل بھی کریں گے, اور لوگ خوش بھی تھے انیشلی, انہوں نے چانس دیا کہ طالبان نے وہاں امن بحال کیا, جو کہ ایک اس طرح کی ٹرائبل سوسائٹی میں بہت بڑی بات. بالکل اب معیشت کو بحالی نیکسٹ چیلنج, اعتماد سازی کی فضا ہو, یہ بالکل ٹھیک. اس میں طالبان ایک ٹیسٹ کیس ہے. ویری رائٹ. سائی صاحب, یہ طالبان نے معاہدہ کیا, معاہدہ ہوا امریکہ کے اور طالبان کے مابین, اور اگر طالبان کی ایکچوئل تعداد دیکھی جائے تو وہ کہیں کم ہوگی, آٹے میں نمک کے برابر ہوگی افغان عوام کے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ افغان طالبان افغان عوام کی امنگوں کے ترجمان ہیں اور یہ یونائٹ کر سکتے ہیں جو اس وقت ملک صاحب نے بات کی؟ دیکھیں, جو ملک صاحب بات کریں بالکل ڈیفینیٹلی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ پرفارم نہیں کر سکی تھی. وہ ایک اپنے خاص انداز سے حکمرانی کر رہے تھے, اور اس وقت بھی کوئی افغانیوں کو بہت زیادہ کوئی بینیفیشری قوم نہیں تھے. تو دوسری بات ہم جو اس کی کر رہے ہیں کہ امریکہ نے گن کر دیا, امریکہ اس کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہا تھا. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی جو ریجنل کنٹریز ہیں جس میں چائنا کا ایک میجر رول ہے, اس کا کیا یعنی ہم نے کردار دیکھا پچھلے 3 ماہ میں. دیکھیں, امریکہ اور باقی جو ویسٹ ہے وہ تو پھر دوحہ میں سب سے زیادہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں امیر خان متقی صاحب کی, وہ امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور جو فنڈنگ آ رہی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یا یو این کے اداروں کے تھرو, وہ تو ویسٹ سے آ رہی ہے, وہ تو امریکہ سے آ رہی ہے. اس میں جو ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے تو کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام ابھی تک نہیں دیا. آج ورلڈ بینک نے $280 ملین جو ہیں وہ ریلیز کیے ہیں. لیکن میں اب ایک بات کر رہا ہوں کہ ادھر جب آپ چائنا یا پاکستان تو اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں, اس ریجن کے جو بڑے پلیئرز ہیں وہ اپنی سامنے نہیں آئیں گے, اسپیشلی چائنا, تو پھر انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ ڈیفینیٹلی سپورٹ کرے گا. اور جب انڈیا افغانستان میں اب اس نے اپنا سفارتی ایکٹیویٹی شروع کر رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیں اس ریجن میں اس کو کون روکے گا؟ رشیا کے ساتھ اس نے ابھی اپنی ڈیل کیا ہے, امریکن کے ساتھ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں, ایران کے ساتھ وہ ایک ان سے وہ امپورٹ کرتے ہیں گیس اور آئل. اس کے علاوہ چائنا کی اپنی $100 بلین سے زیادہ ان کی 2021 میں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, ان کی تجارت ہے. تو پھر انڈیا کو کون روکے گا؟ یعنی ہم تو اگر ہمارے ساتھ یہ کنٹریز نہیں کریں, یہ پوائنٹ ایسے اہم ہے کہ ریجنل انگیجمنٹ ہمیں نہیں نظر آتی. لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ 1989 کے بعد رشین فٹ پرنٹ ہمیں اس طرح افغانستان میں نظر نہیں آیا, اور جو اس کے بعد سے ایک گیم چلی افغانستان میں یا اس میں جو بربادی ہوئی, اس میں ویسٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, اس میں حقیقت ہے. تو چائنا کا جب اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو ہم چائنا سے ایکسپیکٹ کیوں کریں کہ جو خرابی پیدا کی ویسٹ نے اس کو ٹھیک چائنا کرے؟ دیکھیں, جو اس وقت اس ریجن میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, جس کے سب سے زیادہ انٹرسٹ ہیں, وہ چائنا ہے, تھرو پاکستان اور ون بیلٹ ون روڈ کے تھرو. اگر جو افغانستان میں ہونے جا رہا ہے, اللہ نہ کرے جو المیہ بن رہا ہے, لوگ مرنا شروع ہوں گے, جس طرح کل ہم نے ریفیوجیز کی بات کی, بارڈرز کھلیں گے, اور جو داعش کا ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے افغانستان میں ہے, ان کی جو روٹس ہیں وہ پھر ریجنل کنٹریز تک بڑھیں گی, اور اس سے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا اس ریجن کو, چائنا کو بھی. بالکل صحیح. جلسہ فائنلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو داعش کے خطرے کی بات کی ہے, اب داعش یہ کہ وہ کسی ریاست کے جو بارڈرز ہوتے ہیں اس پہ یقین نہیں رکھتی, وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا ایجنڈا پوری دنیا میں. تو اگر افغانستان کو اس طریقے سے ان گورنڈ, لا لیس یا کمزور رکھا گیا تو ایسے غیر ریاستی عناصر جنم لیں گے یا مضبوط ہوں گے, اور ماضی میں ہم نے دیکھا جب یہ ایسے عناصر مضبوط ہوئے سو انہوں نے ڈائریکٹلی امریکہ کو بھی ہٹ کیا, ویسٹ کو ہٹ کیا. سو یہ تو ایک بڑی رسکی سی گیم کھیل رہے ہیں کہ افغانستان کو کمزور کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. جل صاحب دیکھیے, داعش نے امریکہ کو کب ہٹ کیا مجھے یاد نہیں پڑتا, اور میں جب سے داعش کا نام سامنے آیا میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی غور کرتا رہا ہوں, اس کے اوپر دیکھتا رہا ہوں. غیر ریاستی عناصر کی بات کی, چلیں القاعدہ لے لیں یا داعش. جی صرف آ رہا ہوں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. سنٹرل ریپبلکس میں, رشیا میں, چائنا میں کوشش کی گئی, وہ ناکام ہوئے. پاکستان میں آپ نے دیکھا کیا حال کیا گیا, اور ایران کو اس طریقے سے تنگ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ خطرات ہیں جس کے پیش نظر پاکستان پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہے کہ ریجنل اپروچ بنائی جائے تاکہ طالبان اس کو ایک ریاست کے طور پر لے کے چل سکے. باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی, وہ ہونی پڑے گی, اور وہ ٹائم لگے گا اس میں. تو یہ جو پاکستان نے اور باقی دنیا جو ریجن کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے, اس پہ ان کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے. یہاں اس کے چارٹ پھر یہ آ جاتی ہے کہ جو ریجن کے ملک ہیں ان کے اپنے اپنے پلیئرز ہیں, اپنے اپنے سٹیکس ہیں وہاں پر, اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ.
وہ ہر ایک اپنے آپ جوکنگ ہم یہ کر رہے ہیں لوگ سب مل ملا کے کہ کس کی زیادہ وہاں پہ اس پائی میں حصہ کس کا زیادہ ہوگا اس میں. ٹھیک. اس سے باہر اگر نہیں نکلتے تو جو آپ یہ بات کر رہے ہیں افغانستان ایک ریڈی میڈ گراؤنڈ ہے لوگوں کے دنیا کے پاس جہاں سے داعش قسم کے اور فتنے جنم لے سکتے ہیں, جس سے جو آگ بھڑکے گی وہ اس خطے کے لوگوں کو تو ڈسٹرب کرے گی. ویری رائٹ. کیونکہ اس سے اور آگے خطرات بڑھنے کا اندیشہ ہے, جس کے پیش نظر چین کو, روس کو, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو اور ویسٹ کو کمٹ کرانے سے وہ تو کوشش جاری رہے, ان کو بھی اپنے آپ کو کمٹ کرانے کا وقت آ گیا ہے. اگر یہ فینس پہ رہیں گے, انتظار کرتے رہیں گے تو پھر نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے میرا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ دنیا طالبان کا موقف تسلیم نہیں کر رہی, تو ان کے ذہن میں وہی ماضی کے طالبان ہیں کہ جو جس طریقے سے انہوں نے حکومت کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوئے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سارے پولیٹیکل ایکٹر ہیں, ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ اللیجٹیمیٹ پولیٹیکل ایکٹر ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ناردرن آئرلینڈ میں اور دوسرا تامل سینالی کانفلکٹ تھا, اس میں ان کی مین سٹریمنگ ہوئی تو اس کے اندر یہ انکلوسیو ہو گئے. لیکن طالبان کے ساتھ چونکہ یہاں وار اگینسٹ ٹیررزم رہا ہے, یو ایس فورسز اسٹیشن رہی ہیں اور ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز بھی ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ویسٹ کو ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, اور آپ ایک سٹیج تک پہنچے ہیں اپنے تجربات سے, آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, اور ان کو ہمیں جو ماضی میں 90s میں طالبان رہے ہیں اور اب موجودہ طالبان ہیں, انہوں نے بھی لیسن لرن کیے اور وہ بھی سٹیج تک پہنچے ہیں. تو اگر آپ ان کو آئسولیٹ کریں گے اور یہ تجربہ بھی ناکام ہوگا تو پھر یہ جو اس کے افغانستان میں انسٹیبلٹی ہوگی اس سے علاقائی طاقتیں بھی متاثر ہوں گی اور عالمی طاقتیں بھی متاثر. لیکن دیکھیں افغانستان میں جو بھی ان کا طرز حکومت ہے, جی, اگر وہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں کر رہے تو ان کا ایک اپنا طرز حکومت ہو سکتا ہے, اس میں باہر بیرونی وہ بھی انگیجمنٹ کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں مڈل ایسٹ کے بہت سارے ملکوں میں یہی طرز حکومت ہے, وہاں چونکہ ان طاقتوں کے انٹرسٹ ہیں, وہاں سے ان کو رینٹس جنریٹ ہوتے ہیں مختلف شکل میں, اور طالبان کی ایک دوسری پوزیشن ہے. تو یہ گرج جو پہلے وہاں سے یہ جنیوا ایکارڈ کے بعد امریکہ نے ابینڈن کر دیا, تو اس کے کیا اثرات ہوئے, تو ہمیں جو امریکن پالیسی ہے وہ بھی کنسسٹنٹ نہیں نظر آتی. دوسرا طالبان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ان کو اعتماد سازی کی فضا بار کریں اور انہیں یوز کریں, کیونکہ ان کی آواز بڑی بااثر ہے ویسٹ میں, یورپ میں, امریکن تھنک ٹینکس میں. جب وہ وہاں سے یہ کہیں گے کہ ہم کابل میں آپریٹ کر رہے ہیں اور طالبان گورنمنٹ میں, تو یہ بہت بڑا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب جو لوگ وہاں سے آ گئے ہیں, پاکستان گئے, ایران گئے, ویسٹ گئے, ان کو طالبان گورنمنٹ کو چاہیے کہ واپس بلائے. شہزاد صاحب میں ایک چیز, لیکن وہاں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے تو دیکھا کہ یہ کابل میں مظاہرے بھی ہوئے, خواتین میں نے مظاہرے کیے, ماضی میں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. میں شہزاد صاحب بالکل یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ اب ہمیں افغان جو عبوری حکومت ہے اس پہ ایک بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ 2-2.5-3 سال وہ امریکہ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈپلومیسی کرتے رہے. تو یہ نہ سمجھے دنیا کہ ابھی افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے, جو طالبان ہیں, ان کو بھی ڈپلومیٹک نامز کی سمجھ نہیں ہے. وہ ایک معاہدہ کر کے یہ ان کی ایک ان کو کریڈٹ دیں کہ امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے وہ اٹھے ہیں دوحہ میں, اور ابھی جو دنیا کو انگیج ان کو کر رہی ہے اور وہ جا کے ان کو کنونس کر رہے ہیں, تو ان میں وہ پار اب آئی ہے پچھلی جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے دوحہ میں. تو میرا خیال ہے وہ اپنے مسائل دنیا کے سامنے. دوسری بات جو ہم بات کر رہے ہیں ادھر مظاہروں کی, آپ دیکھیں مظاہرے بھی ہوئے ہیں ادھر. وہ ان کے جو انٹرم پرائم منسٹر انہوں نے بھی بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم خواتین پہ اس طرح کے قدغن نہیں لگائیں گے, ہم جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. کل جو 16 ممالک کے ساتھ متقی صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ادھر آئیں, اور جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں جائیں گے, جب تک آپ کے سفارت خانے نہیں کھلیں گے, آپ اس طرح آبزرو نہیں کر سکتے. یعنی رپورٹنگ تو ہو رہی ہے لیکن انڈائریکٹ رپورٹنگ ہے. جب آپ گراؤنڈ پہ ہوں گے تو پھر آپ کسی اور پیراہے میں چیزوں کو دیکھیں گے. بالکل ٹھیک. ہمایوں خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ, بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب. گفتگو ہو رہی ہے طالبان, ماضی کے طالبان اور آج کے طالبان, اور دنیا جو ہے ابھی تک موقف تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے. دنیا سے مراد جو چند ایسے بڑے ممالک ہیں جن کا افغانستان کی تباہی بربادی میں ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ جب طالبان عبوری حکومت پہ آپ اتنی شرائط عائد کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ مطلب شاید انہیں کوئی نیو یارک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اسی ٹائپ کا وہاں پہ ماحول پیدا ہو جائے, سو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کی ایک ہسٹری ہے,
افغان لیڈرشپ جو ہمیں بڑی ایک سافٹ سپوکن یا لبرل ٹو سم ایکسٹینڈ نظر آتی ہے، یہ اس سے مختلف ہے جو ہارڈ کور فائٹر طالبان لڑتے رہے ہیں. تو وہ اپنے کیڈرز کو کیسے کنونس کریں گے؟ کتنا مشکل ہے ٹاپ لیڈرشپ کے لیے کہ آل آف اے سڈن وہ اپنی اس آئیڈیالوجی سے جو ہے انحراف کر لیں؟ ہمایوں صاحب. جی شہزاد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. میرا خیال ہے یہ جو آپ کا جو سوال تھا، میں اگر اس کو ریفریز کروں تو یہ امریکہ کی ایک پوری آپ اس کو کانسپیریسی تھیوری کہہ لیں یا وہ کہہ لیں، جو ایک سپر پاور ہے جس کو دنیا کی انز اینڈ آؤٹ کا پتہ ہے، وہ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایسی شرائط کے اوپر لے آئیں کہ وہ نیو یارک کا حصہ بن جائے، تو بیسکلی دیٹس اے اسٹریٹجی کہ اس حکومت کو ناکام بنایا جائے، ان کی ایڈ روکی جائے، ان کے ساتھ بات نہ کی جائے، ان کو اتنا پریشرائز کیا جائے اور اس خطے کو جو ہے نا انسٹیبل کیا جائے. مطلب ہم پچھلے جو ہے 15 اگست سے لے کے آج تک ہم نے ہر پہلو کے اوپر اس کے اوپر گفتگو کی اور ہمیں یہی لگا کہ بیسکلی امریکہ ہی نہیں یہ چاہتا کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے. اچھا ایک سوال آ گیا، پھر اس میں ایک سوال یہ آ گیا کہ اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کر کے حاصل کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا اس خطے کو اگر ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں؟ اور ادھر جو اسٹیبلٹی ہے وہ کون سے ممالک چاہتے ہیں؟ افغانستان. ایگزیکٹلی. اور وہ ممالک اور آپ ہی کے لیے ہمایوں صاحب وہ ممالک ہیں کہاں؟ اگر انہیں یہ معلوم ہے بات کہ امریکہ ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، ہمارے مفادات خراب ہو رہے ہیں، سو وہ ممالک خاموش کیوں ہیں، اتنے فورتھ کمنگ کیوں نہیں ہے؟ نہیں سر، اس میں اگر آپ ان چند ممالک کو لے لیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے، اس میں سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد وہاں پہ ایران ہے، اس کے بعد سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، پھر چائنا ہے اور رشیا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایشین سینچری جس کا ہم بڑے عرصے سے ذکر کر رہے تھے وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے. اور اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو پاکستان میں نہیں آئے گی. تو پاکستان نے تو اپنے موٹیو کو 15 اگست کے پہلے بھی 2 سال جب سے دوحہ ایگریمنٹ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد بھی بتا دیا. اس کے بعد جو 2 بڑے ممالک ہیں جس کے اوپر ہم بڑی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے چائنا اور رشیا. انہوں نے بھی بیسکلی اب وہ کنفرنٹریشن نہیں چاہتے امریکہ کو ملٹی لیٹرلزم. کنفرنٹیشن تو پاکستان بھی نہیں چاہتا امریکہ سے، لیکن کیا جس طریقے سے جس مضبوطی سے پاکستان اس موقف کو آگے بڑھا رہا ہے، کیا چائنا اور رشیا بھی بڑھا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر دیں شہزاد صاحب کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسٹیبلٹی بھی امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی یہ ریجنل کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہی فنڈنگ کرے. ہاں سر اس کی ریزن اگر آپ انٹرنیشنل ڈائنامکس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ امریکن مس لیڈ وار آن ٹیرر اور افغانستان کے اوپر تھی جو 20 سال انہوں نے لڑی. اس کے بعد انہوں نے نیٹو کو اس کے اندر شامل کیا. یہ ایک امریکی انیشیٹو تھا. اب 20 سال لڑنے کے بعد نیگوشیٹ کر کے دوحہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں نکلنے کے بعد وہ وہاں سے نکلے. آپ کیوں یہ چاہ رہے ہیں تو اس ایگریمنٹ میں کوئی شک تو نہیں تھی کہ آپ امریکہ اتنی فنڈنگ کرے گا ریسٹرکچرنگ کے لیے افغانستان کی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں تھی ابھی تک سامنے. نہیں اس میں شک نہیں ہوتی. آپ 20 سال لڑ رہے ہیں، آپ $300 ملین روز کے لگا رہے ہیں، اس کے بعد آپ آپ نے ابھی تھامس ویسٹ کی سٹیٹمنٹ ہم نے ڈسکس کی تھی. اس نے کہا کہ جی اگر طالبان اس طریقے سے اقتدار میں آتے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فنڈنگ روک دیں گے، سینکشنز لگا دیں گے. سر یہ ایک پریزیڈنٹ کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا، وہاں پہ 4 چلیں پریزیڈنٹ. ایک مثال کے ذریعے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے. امریکہ نے ویتنام میں جنگ ہاری، آج ویتنام کی اکانومی آپ دیکھیں کہاں کھڑی ہے، جسٹ بیکاز آف چائنا. اور اس پہ اگر وہاں پہ چائنا کا یہ موقف ہوتا کہ کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ تباہی مچائی تھی تو امریکہ ہی آ کے ان کے حالت کو ٹھیک کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا. سر ویتنام کا کمپیریزن جو ہے نا افغانستان سے کرنا، اٹس کمپیئرنگ ایپل ود اورنجز. آپ عراق کے ساتھ افغانستان کا کمپیریزن اس دن کر رہے تھے تو آج ویتنام کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ہمایوں خان صاحب؟ جی نہیں ملک صاحب چلیں. عراق کے ساتھ امریکن پالیسی کے تناظر میں کر رہا تھا. عراق کے اندر آئل ریزروز ہیں، افغانستان کے اندر بیکاز چائنا کا انٹرسٹ تھا سر، چائنا کا انٹرسٹ تھا ویتنام میں ریزروز نہیں، آئل ریزروز نہیں ہے، پھر بھی چائنا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور افغانستان میں کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے اس ریجن میں تو اس کے باوجود وہ سامنے نہیں آ رہا. یہ چیز سمجھ. ملک صاحب کو ذرا شامل گفتگو کر لیں. ملک صاحب جی جو ہمایوں کے پوائنٹ ہیں وہ دلچسپ ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو امریکہ ہے وہ ایکسٹرا ریجنل پاور ہے. جو بات نوخیز کر رہے ہیں یا اور کریں کہ ریجنل جو رشیا کا ہمیشہ سے گریٹ گیم، ایون پاکستان کے قیام سے پہلے بھی وہاں انٹرسٹ تھا، اور چائنا بھی وہاں ہے، تو ان دونوں کی کوئی انیشیٹو نہیں نظر آ رہا ریلی. اب چائنا جو ہے وہ یہ بات تو اس حد تک ٹھیک ہے کہ چائنا کنفرنٹیشن نہیں چاہتا، لیکن چائنا اکنامک انگیجمنٹ تو کر رہا ہے. اب سی پیک پاکستان کا ہی دیکھ لیں یا سینٹرل ایشیا یا رشیا، اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ٹریڈ انویسٹمنٹ ہو، اکنامک انگیجمنٹ ہو، یا ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ ہی ہو جائے جس میں کوئی پیسے لگتے بھی نہیں.
تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی طرف سے بھی جو لیک آف انیشیٹو، وجہ کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بڑی جلدی فیصلے ہو جانے چاہیے تھے، کہ انتظار کیوں کر رہے ہیں وہ؟ ملک صاحب اس کی تو وہی وجہ بتا سکتے ہیں. اس وقت جو چائنا ہے وہ انٹروورٹ رہا ہے اور وہ کھل کے اپنا وہ موقف نہیں دیتے. لیکن طالبان ٹاکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ رشین انٹرسٹ تھا. اس پہ میں سرپرائز ہوں کہ اب وہ یہاں کیوں اس میں نہیں کر رہے اور چائنا بھی نہیں اس میں یہ کر رہے. ہم یہ سارے انٹرسٹ کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں، ہم تو ادھر جو ہیومنٹیرین کرائسس بن رہا ہے، یعنی 95% جو افغان لوگ ہیں ان کو پیور کھانا نہیں مل رہا، جو 14 ملین لوگ ہیں بچے ہیں ان کو ابھی غذائی قلت کا سامنا ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سارے ہم یہ پالیٹکس جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس سے ہٹ ہماری صاحب ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کی جانب. ہم یہ ان جو کنٹری ریجنل جو پلیئرز ہیں، میجر پلیئرز ہیں، ان سے یہ ایکسپیکٹ تو کر سکتے ہیں کہ جو ادھر کرائسس ہے اس کے لیے ہیلپ تو کریں. اس کے لیے جو ہیلپ ہو رہی ہے وہ تو ویسٹ سے ہو رہی ہے. ہمایوں صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر سیریا میں بھی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، بیروت کے اندر بھی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، فلسطین کے اندر بھی ہے، ادھر چائنا کا انٹرسٹ نہیں ہے سر. صاحب پتہ نہیں چائنا کو افغانستان کے اندر بار بار لے آتے ہیں. مجھے تو آپ کیوں چائنا کو نہیں افغانستان کے اندر لانا چاہتے سر؟ نہیں دیکھیں ابھی میں ہمایوں صاحب میں لیٹ می سے سم تھنگ. ہمایوں صاحب ابھی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ساتھ تھے، انہوں نے اپنا ایک نقشہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ افغانستان، رشیا، چین اور سینٹرل ایشین سٹیٹ، ایران، پاکستان، یہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے، کنیکٹیوٹی ہے، اور سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس کا چائنا ہے. سو جب چائنا سٹیک ہولڈر ہے، چائنا کے انٹرسٹ ہیں، تو بات اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ اگر یہاں انسٹیبلٹی آئے گی تو چائنا کا وہ والا خواب پورا نہیں ہو سکے گا. سر میں اسی کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. چائنا کی ہمیشہ سے پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ نان انٹرفیرنس کرتا ہے، وہ گورنمنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، وہ ملٹی لیٹرلزم کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ کنفرنٹریشن نہیں چاہتا. وہ ہیومینیٹیرین لیول پہ تو انگیج کرے گا افغانستان سے، بٹ وہ یہ نہیں چاہے گا. آج دنیا اگر چائنا انیشیٹو لے تو امریکہ سب سے پہلے جو ہے اس کو بلیم کرے گا. امریکہ چائنا کو دنیا کے ہر ایشو کے اوپر بلیم کر رہا ہے، اس کو ہیومن رائٹس کے اوپر بلیم کر رہا ہے، اس کو آکس کے اوپر کر رہا ہے، اس کو ایشیا پیسیفک کے اوپر کر رہا ہے. تو آپ کی بات سے ایک نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑی طاقتوں کی آپس میں کنفرنٹیشن یا گیم ہے وہ چلتی رہے گی ایٹ دا کاسٹ آف دا لائفز آف دا انوسنٹ پیپل آف افغانستان. ایسا ہی ہے. ایبسولوٹلی دس از کالڈ ریئل پالیٹکس. اور دنیا میں ہمیشہ آج تک صرف ریئل پالیٹکس ہوئی ہے. آپ آئیڈیلزم کے اوپر سوچ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوگا، اور آئندہ بھی ایسا کوئی جو میں نہیں دیکھ رہا آنے والے ماضی پھر تو ہم طالبان کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کی باتیں آپ مان لیں، اور وہ جو بھی بات کر رہے ہیں تو چھوڑیں، یہ امداد وغیرہ آپ کو نہیں ملنے والی. سر دیکھیے طالبان بھی ایک وہ جو ہے نا سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح نیگوشیٹ کرنا ہے. امریکہ ان سے کچھ شرائط رکھ رہا ہے، وہ اس کو نہیں مان رہے. وہ ان کی جو انالیسز اور انڈرسٹینڈنگ آف انکلوسیو گورنمنٹ. وقت بچا لیں. ون کوئک کوسچن، اور وہی ملک صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال کریں کہ آپ نے ریال پالیٹک کی بات کی، اکثر آپ یہ امریکن کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں، لیکن اس کے اثرات سے، اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے جو مطلب مہذب قومیں ہیں انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے یونائٹڈ نیشنز، تاکہ جو لوگ ہیں اس افغانستان میں یا دیگر ممالک میں ان طاقتوں کا شکار ہیں، پالیٹکس کا شکار ہیں، وہ بچ سکیں. سو کم از کم ہم یو این سے تو یہ بات کر سکتے ہیں یا افغان طالبان ڈائریکٹلی انگیج ہو سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی ان کو سیٹ نہیں دی جا رہی. ہمایوں صاحب سر اس میں آپ یو این کے رول کو پچھلے 15-20 سال سے دیکھ لیں، اینالائز کر لیں. یو این وہی کرتا ہے پریڈومیننٹلی جو ویسٹ اور امریکہ وہ کرتا ہے. اب یہ امریکہ کی سوابدید ہے کہ یو این کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ سیٹ دے یا نہ دے. اور جو میں نے اپنا جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنا ایک انالیسز آپ کو دیا تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی جو ہے اٹ فیورز دی فیوچر کنٹورز آف یو ایس پالیسی ان ساؤتھ ایشیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جو یو این کی کمیٹی ہے جس نے ریفیوز کیا کہ ہم ابھی اس کو سیٹ نہیں دیں گے افغانستان کی، اس میں امریکہ کے بعد سب سے جو مضبوط کنٹریز تھے وہ چائنا اور رشیا تھے. یہ میں صرف آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا دوں. اور انہوں نے کیا مضبوطی کو ریفیوز کر دیا نا. جی بالکل ووٹ نہیں دیا، ووٹ یعنی ایک جو کلیکٹیو ڈیسیجن ہے اس کے مطابق تو بالکل ٹھیک. ملک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں اور دوسرا جس طرح ہمایوں اشارہ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ دباؤ کوارجن کے ذریعے یا ریکگنیشن اور جو ان کی ریسورسز ہیں ان کو یوز کر کے وہ کچھ باتیں منوانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے طالبان کو بھی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور امریکہ کو بھی ہیومینیٹیرین اینگل سے جس طرف صحیح صاحب اشارہ کر رہے تھے سوچنا چاہیے. تھرڈ جو یو این کا رول یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ کہا ہے کہ جو ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہے اور ہیلتھ کے ادارے ہیں اور دوسری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی ہمیں پرو ایکٹیو رول نہیں نظر آ رہا.
افغانستان کے کیس میں افغانستان جو لائم لائٹ میں آیا، اب یہ ساری چیزیں بیک ڈراپ میں آ گئیں، لیکن سب سے بڑی جو مایوسی ہے وہ ریجنل انیشیٹو اور انگیجمنٹ کا نہ ہونا ہے۔ اور یہ جو امریکہ کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے دنیا میں ایسی جنگیں کی ہیں مڈل ایسٹ میں، اور وہ اس سے بڑا میس چھوڑ کے آگے عراق میں آپ دیکھ لیں، ان کے لیے وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو ریجنل پاورز ہیں ان کو، جو جیسے سعید صاحب نے کہا کہ امپیکٹ ان پہ آئے گا، جب امپیکٹ آئے گا تو ان کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور ان کے انٹرسٹ بھی یہاں ہیں۔ وہ انٹرسٹ ہمیں جو قطر میں بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ ویسٹ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، امریکہ کی بھی ہوئی، ٹھیک۔ تو یہ ماسکو میں بھی اور بیجنگ میں بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے راؤنڈز۔ ہمایوں صاحب، یہ موقع ہے ان ممالک کے لیے جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر طالبان سے آپ نے انگیجمنٹ بہتر کر لی، سو فیوچر میں اگر وہاں سٹیبلٹی آتی ہے، افغان حکومت جو ہے سٹیبل ہو جاتی ہے، سو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا ان ممالک کے لیے۔ اور اگر آپ نے آج ان کو تنہا اس طرح چھوڑا تو پھر شاید آپ کے تعلقات کبھی ویسے نہ ہو سکیں۔ یہ ریجنل کنٹریز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان سے تعلقات تو بہتر ہیں۔ سر میرے خیال ہے ریجنل کنٹریز تو تمام ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں اور اپنے اپنے لیول پہ جو ہے مختلف 8 پیکیجز اناؤنس کر چکے ہیں، سبسڈیز کا اناؤنس کر چکے ہیں، جو وہ بہت ساری اور جو ہے فیسلٹیز کر چکے ہیں۔ طاہر ملک صاحب سر ابھی کہہ رہے تھے آفر نہیں کی ورلڈ فوڈ، سر سینٹرل ایشین اسٹیٹس نے کی ہے، چائنا نے کی ہے، رشیا نے کی ہے۔ پتہ نہیں اب مجھے یہ کمپیریزن بڑا ایک وہ عجیب سا لگتا ہے کہ میں نے 10 روپے دیے ہیں تو اس نے 30 کیوں نہیں دیے۔ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس طرح کمپیریزن نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 4 کمپنیز، چائنا نے 4 کمپنیز کو ادھر ان کی افغانستان میں گئی ہیں، لیتھیم کی اور کاپر کی، اس کے لیے تو ادھر جا سکتے ہیں، ادھر ان کا انٹرسٹ بڑا ہے، ادھر پاکستان کا انٹرسٹ چھوٹا ہے آپ کے خیال میں؟ جی سر، وہ پرائیویٹ کمپنیز گئی ہیں، ان کو ویزاز افغان گورنمنٹ نے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آ کے آپ دیکھیں، تو افغان گورنمنٹ بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کس طرح اپنے ریسورسز کو جنریٹ کرے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، چلیں اگر وہ کمپنیز جاتی ہیں اور وہاں پہ کوئی بہت بڑا خزانہ دریافت کر لیتی ہیں کہ بلینز آف ڈالر کا وہاں سے جو کام ہو سکتا ہے، سو وہ کیا مطلب لانچوں میں یا ٹرکوں میں بھر کے پیسے لے کے آگے پیچھے جائیں گے؟ مطلب اس کے لیے کوئی میکنزم بنے گا، بینک کی سوورن گارنٹیز ہوں گی، اس کے لیے طالبان حکومت کو آپ کو انڈورس کرنا پڑے گا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوں گے، سو یہ ساری چیزیں آپ مطلب دیکھنے کے باوجود اگر آپ اس طرف نہیں جا رہے تو پھر کیا کہا جائے؟ نہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دس از اے ویری پریلیمنری اسٹیج۔ ابھی ان کا وہاں پہ جانا، اس کو اسیس کرنا، پھر وہاں پہ جس طرح ہمارے یہاں PC1 بنتا ہے، اس کا ایک اس طرح کا ایک سسٹم ہوگا، اور یہ 5-6 سال کے بعد کہیں جا کے جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو چائنا نے افغانستان کے اندر آئی نے کاپر گولڈ اینڈ مائن کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کی تھی 2003-4 میں، جو کہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئی، وہ 6 سے 7 بلین ڈالر کی تھی۔ میں ایک آپ کی جو اشارہ پرانی طرف کروں گا، جس طرح پروفیسر طاہر ملک صاحب نے ابھی کہا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام اور UN نے وہ جو ہے ان کو چاہیے، تو سر اگر آپ دیکھیں غزہ کے اندر جب وہ سیج ہوا تو اس میں ورلڈ فوڈ پروگرام نے کیا کیا، ویکسینز والوں نے کیا کیا، فلسطین کے اندر پورا جو ہے، اس کے علاوہ کشمیر کے اندر جو ہے پچھلے 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، UN نے کیا کیا، تو یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا کیا یہ ہوگا؟ ہم اس ریجن کے حوالے سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو رپورٹس ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اداروں کی، اس کے مطابق جو نیچرل ریسورسز افغانستان کی، ان کی جو ورتھ ہے وہ $3 ٹریلین سے زیادہ ہے ایسٹیمیٹڈ۔ ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے افغانستان کے ساتھ، جب اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس وقت آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات میں ان کی مدد کریں گے تو کل کو آپ ہمایوں صاحب نے ایک کمپیریزن کیا کشمیر اور فلسطین کا افغانستان کے ساتھ۔ کشمیر میں جو صورتحال ہے، جو سبجوگیشن ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، فلسطین میں جس طریقے سے انڈر سیج وہ رہ رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں، لیکن افغانستان میں تو حکومت خود انوائٹ کر رہی ہے کہ بھائی آپ آئیں، خود انوائٹ کر رہی ہے، اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدے کی صورت میں گورنمنٹ آئی ہے، اور اس پہ بھی ان کے یعنی وہ کہہ رہے ہیں انکلوسیو گورنمنٹ بنائے، خواتین کو رائٹس دیں، اس کے علاوہ تو دنیا کو ڈیمانڈ نہیں ہے، اور میرا خیال اس پہ جو افغان عبوری حکومت ہے وہ بڑی سنجیدگی سے کس قسم کے رائٹس چاہتے ہیں وہ خواتین کے لیے؟ مطلب آپ افغانستان میں اور باقی ماڈرن کنٹریز میں فرق بھی تھوڑا سا انہیں سمجھنا پڑے گا کہ افغانستان آل آف اے سڈن کوئی یورپین کنٹری کی طرح نہیں بیہیو کر سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ دباؤ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ عراق وار میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی کے نام پہ چڑھ دوڑے ہیں، تو یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہیومن رائٹس کی بھی معاشرے کو ضرورت ہے، جمہوریت کی، انسانی مساوات کی، لیکن جو ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے اسے ایز اے ٹول بھی یوز کیا ہے۔
کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ ممالک کا ذکر کیا جن سے اچھے تعلقات ہیں؟ آج سے کچھ عرصے پہلے تو خواتین میں گاڑی تک نہیں چلا سکتی. نہیں چلا سکتی، اور وہ وہاں کیونکہ انٹرسٹ ہے. تو دوسرا یہ سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹی ٹرائبل ہے، ٹرانزیشن ہے، اور انسٹیٹیوشن اسٹیٹ بلڈنگ کا وہاں تصور ہی نہیں. تو اس میں اگر آپ 400-500 سال والی جمہوریت کے کانسیپٹ کہیں گے کہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے، ویسٹ میں یہ ہوتا ہے، وہاں کیوں نہیں؟ تو وہ اس کو ہسٹوریکل ارتقاء ہوتا ہے انسانی معاشروں میں. بالکل، اس ارتقاء کا عمل روکنا نہیں چاہیے. اس کو فیسیلیٹیٹ اسی ذریعے سے کیا جا سکتا ہے کہ جو صحیح صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے، وہاں آرڈر ہو، ہائرارکی وہاں بنے، انسٹیٹیوشن بنے. آپ نے طالبان سے پہلے جو اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کیوں نہیں ہوئی؟ تب تو آپ کا ایک امریکن یونیورسٹی کا پروفیسر بھی وہاں رہا، نیشن بلڈنگ کی انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے. لیکن یہ سارے پروسیس انہوں نے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا اشرف غنی صاحب کی کتاب پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے نیشن بلڈنگ کے لیے، اور بڑے کوٹ کی جاتی ہے، ہم یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں. تو ان کو یو ایس سپورٹ بھی تھی، نیٹو سپورٹ بھی تھے، $1 بلین بھی ملے. بالکل. تو آپ اس کے مقابلے میں اگر 20% ہی اس گورنمنٹ کے ساتھ کر دیں تو میرا خیال ہے، کیونکہ وہ ان کی سپورٹ بیس ڈیفرنٹ ہے. پوائنٹ ویل ٹیکن. ہمایوں صاحب فائنلی جی، اگر طالبان معاملات ٹھیک نہیں کر پاتے، دنیا ان کی مدد نہیں کرتی، تو آپ کے خیال میں کیا انہیں اسی طریقے سے حکومت کرتے رہنے چاہیے یا کوئی اور فیصلہ کرنا چاہیے؟ میرے خیال اس کا فیصلہ تو شاید طالبان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہی کرے گی، اور ہم نے آئندہ آنے والے بالکل کرے گی تو وہ، لیکن انہیں چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ نہیں چلا پا رہے یا نہیں چلا سکتے، لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے، سو ان دا لارجر انٹرسٹ آف افغانستان اور پیپل آف افغانستان انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں آئیڈیلی تو یہ ہے کہ ان کو کچھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، جس طرح 20 سال جنگ لڑنے کے بعد، پرسسٹنٹ رہنے کے بعد، نیگوشیٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ پاور میں آئے ہیں، تو اسے لگتا یہی ہے کہ وہ اپنی جو ایک سٹرونگ سٹانس ہے اس کے اوپر رہیں گے. اس کا سب سے بڑا نقصان خطے میں ایک جو ہے بدامنی شاید بڑھ سکتی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان افغانستان کی عوام کو ہوگا کہ وہ سفر کریں گے، اور وہ بیچارے جو ہیں پچھلے 40 سال سے سفر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے لیکن ان کی سفرنگ کنٹینیو کرے گی. تو یعنی کہ ان کو بات چیت ہی کرتے رہنا چاہیے، اور کوئی فیصلہ آپ نہیں سمجھتے کہ طالبان کو کرنا چاہیے؟ سر سب سے جو بیسٹ جو کسی بھی کرائسس کے اندر ہے وہ آپ نے گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈیں یہی چاہ رہی ہیں کہ اگر گفتگو کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوتے پھر؟ سر یہ تو لڑائی کے بعد گفتگو پہ آئے ہیں، اس سے پہلے 20 سال وہاں پہ لڑائی رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی آپشن نہیں. لیکن اب گفتگو مختلف نوعیت کی ہے نا سر. پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ نے حکومت میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، لیکن اب گفتگو ہو رہی ہے کہ نظام حکومت کیسے چلانا ہے. تو پھر کرائسس ہے وہ ان کی قدر. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک بحران ہوگا نا. تو بحران کا نقصان کس کو ہوگا سر؟ یہ پوائنٹ ریلیونٹ کو ہوگا کوسچن سب سے زیادہ. یعنی جس طرح انہوں نے ڈپلومیٹکلی ان کو انگیج کیا ہوا ہے، تو میرا خیال یہ جو ہمارے اس ریجن کے ممالک ہیں ان کو بھی بڑا یعنی اسی لیول کی سفارتی جو سرگرمی ہے ان کو وہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹرائیکا پلس آپ نے اس سال کیا اور اگلا آپ. لیکن سائی صاحب یہ بتائیں کہ امریکی جو انتظامیہ ہے وہ ان کو افغانستان کے عوام کی شاید اتنی اہمیت کا احساس نہ ہو، اتنا احساس نہ ہو انہیں کہ جتنا طالبان کو یا افغان لیڈرشپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کے ملک میں ان کی قیادت ہے. تو پھر اگر ایک میں انٹرپٹ کر کے کہ یہ تو نہیں کہیں کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے شروع کیا اور جب یہ یہاں سارا کچھ ہوا تو وہاں ایڈمنسٹریشن چینج ہو گئی. اس پہ یہ پہلو بھی ایک ہو سکتا ہے صحیح صاحب؟ سر یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح ہم نے دیکھا ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس سے کووڈ کے پیچھے ایک چھپی ہوئی ہے افغانستان کی شکل ہے کہ اس سے باہر نہیں نکل رہی. تو میرا یہ جو ایک ریزن ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے شروع کی اور اس میں وڈرال ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ابھی جو فنڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ جو ورلڈ فوڈ پروگرام کو جو رپورٹ ان کی آئی ہے ان کو نیکسٹ ایئر جو ان کی غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے $2.6 بلین کی ضرورت ہے. انتظامیہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ ہمایوں صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سے. سر طالبان کو اگر سوٹ کرتی ہے تو امریکی انتظامیہ جس نے ان کو حکومت میں لانے کے لیے 4 سال مذاکرات کیے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کرائسس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ذمہ دار تو میں اس طرح اس کو کس طرح ٹھہرا سکتا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑا اس کی ایک ان کی انوالومنٹ ذمہ دار نہیں ذمہ دار ہے. لیکن اب اس کے بعد جو کرائسس بن گیا، یعنی اگر اس کو ذمہ دار ہم قرار دیتے ہیں تو ابھی ان کو حکومت میں لے کے بھی تو امریکہ کے مذاکرات کے بعد ہی آئے ہیں نا سر. تو مطلب یہ بائی ڈیزائن تھا کہ افغانستان میں اس طریقے سے کرائسس حل ہونے کی طرف بڑھ جائیں گے. جی ہمایوں صاحب سوری کچھ کہہ رہے تھے آپ؟
मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका उनको रिकग्निशन की तरफ कोई इशारा दे तो बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे और पूरी दुनिया उस रिकग्निशन की तरफ जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी चाबी इस मसले का हल अमेरिका के पास है। लेकिन उसमें अमेरिका रूस और क्यों दे? चीन और अमेरिका तुर्की और कहता है कि जी पाकिस्तान जब को मत शामिल करें। आपके 52 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं वो नहीं देते, आपके रीजनल कंट्रीज नहीं देते, तो अमेरिका क्यों दे? अमेरिका कहता है कि हमें क्या प्रॉब्लम? मेरी राय ये है कि अमेरिका की जो इंगेजमेंट है, जो आप इस्लामी ममालिक का जिक्र कर रहे हैं, वो भी बिहाइंड द सीन साइड लाइन्स पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह कतर है, टर्की है, पाकिस्तान, तो अमेरिका खुद भी ये राब्ते कर रहा है और थ्रू थर्ड कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो वो दोनों तरफ से उनके ऊपर कर रहे हैं कि ये क्राइसिस जो है रिजॉल्व हो जाए। इसमें कतर का भी अहम रोल है, सऊदी अरेबिया का, टर्की का, ठीक, पाकिस्तान। फाइनली जी हमारे साहब समझते हैं कि सारे के सारे मसले की जो चाबी है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास, और मेरा ख्याल है अमेरिका इस मसले को हल करना ही नहीं चाहता ताकि खित्ते में इंस्टेबिलिटी रहे, और वो इंस्टेबिलिटी जो ईरान को इफेक्ट करे, चाइना को करे, पाकिस्तान को करे, नहीं तो ये तो सेंट्रल एशिया को करे। एक बड़ी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होगी ना कि मसले का हल उनके पास है लेकिन वो चाहते नहीं है। तो फिर बाकी जो साई साहब ठीक कह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ये चीज जो है वो सोच के तलाश करनी है यानी कि आप इंतजार करें कि ये लोग बाहर निकलें, दाइश की जड़ें पूरी रीजन में फैलें और इनको वो डैमेज करें, तो इसका हम इंतजार करते हैं क्योंकि कुंजी जो है अमेरिका के पास है। चले हुमायूं जी, साहब बिल्कुल बहुत उनके शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब थैंक यू सो मच। साई साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।